جس اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت اس مبارک مہینے نو میری اور آپ کی زندگی میں آنے کا موقع دیا، اور یہ بابرکت گھڑیاں ہیں رمضان المبارک کی۔ یہ مہینہ ہم سے بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مالک، اگر ہم سے اس مہینے میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کمی بیشی ہو گئی، اے اللہ جس طرح اس رمضان المبارک کو گزارنا چاہیے تھا اگر ہم نے اس طرح نہیں گزارا تو اے اللہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے اور تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو، تمام نبیوں کو یہی حکم دیا کہ اے میرے پیغمبروں، تم نے اپنی قوم کو جا کر میری ہی عبادت کا حکم دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، جو مخلوق بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمائی، مقصد صرف ایک رکھا کہ اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی بندگی، عبادت، اللہ تعالیٰ کے اعمال، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر خوش ہونا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ مقصد رکھ دیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر میری اور تمہاری زندگی میں بھیجا، اور سلف صالحین اسی چیز پر بڑی توجہ کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم نیک اعمال کرو، لیکن یہ نہ ہو کہ جس طرح ہماری زندگی میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لایا اور ہم نے روزے رکھے، قیام کیے اور ذکر و ذکار کیے، لیکن جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہو کہ ہم وہ تراویح، وہ نفل و نوافل، وہ صدقات و خیرات، وہ سب چھوڑ کر اپنی دنیا میں مست ہو جائیں، نہ میرے بھائی ایسا نہیں کرنا۔ میرے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر تاکید فرمائی کہ اے لوگوں، عمل ضرور کرنا لیکن ہمیشگی کے ساتھ کرنا۔ یہ نہ ہو کہ آج میں نے 10 پارے پڑھ لیے، آج میں نے وہ کام کر لیا، لیکن کل پرسوں اور اپنی آگے والی زندگی میں کوئی نیک عمل نہ کیا، یہی عمل میری زندگی کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ نہ میرے بھائی، میرے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور تمہیں اسی چیز پر تاکید فرمائی کہ اگر کوئی نیک عمل کرنا ہے تو اس کو پابندی کے ساتھ، اس کو ہمیشگی کے ساتھ کرنا ہے، یہ نہیں کہ آج کر لیا اور کل نہ کیا۔ نہ میرے بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا تھا کہ اے بلال، کیا تمہیں اپنی کسی نیکی پر اتنا اعتماد ہے کہ تمہیں جنت میں داخل فرما دے؟ تو میرے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے یہ سوال کیا، تو میرے بلال نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول، مجھے تو اپنی کوئی ایسی نیکی نظر نہیں آتی کہ جس پر مجھے مکمل طور پر اعتماد ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نیکی کی وجہ سے جنت الفردوس میں داخل فرمائیں گے، لیکن مجھے اپنے اس نیکی پر اعتماد
یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس میں داخل فرمائیں گے۔ تو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بلال وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا تو میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے آگے آگے سنی، یہ تم کیا عمل کرتے ہو؟ تمہارے اندر کون سی ایسی نیکی ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں لیکن تمہارے قدموں کی آہٹ میں سن رہا ہوں؟ تو پیارے بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں، جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کر کے 2 رکعات نماز ادا کر لیتا ہوں۔ یہ تھے صحابہ کرام کی زندگی کے معمور کہ کسی ایک نیکی پر ہمیشگی کرتے تھے، جو بھی عمل کرنا ہے اس پر ہمیشگی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ 1 مہینے کے لیے کر لیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو بلا دیا، نہیں، میرے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی۔ اگر کوئی نیک عمل کرنا ہے تو اس کو ہمیشگی کے ساتھ، آہستہ آہستہ کے ساتھ۔ تو سلف صالحین اسی چیز پر بہت زیادہ فکر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما زال عبدی یقرب الی، ہمیشہ میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یعنی فرائض کو ادا کرنے کے بعد نوافل ادا کرنے کی وجہ سے میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کہ اس آدمی کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو جب وہ انسان جس کام کو بھی شروع کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، اسی وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و ذکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ اے میرے پیغمبروں، تم نے تمام کے تمام لوگوں کو میری ہی عبادت کا حکم دینا ہے۔ تو جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہتا ہے۔ تو دوسری روایت میں فرمایا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے کان بن جاتے ہیں، انسان کا ہاتھ بن جاتے ہیں۔ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کان کی سماعت کو اجاگر کر دیتے ہیں، جس کام کو بھی شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ برکت ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کر لیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ میں اس آدمی سے محبت کرتا ہوں۔ جب فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے تو فرشتے دنیا والے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں جاؤ دنیا والے فرشتوں کو بتا دو کہ فلاں آدمی سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور تم بھی اس سے محبت کرو۔ جب فرشتے دنیا والے فرشتوں پر اعلان کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس انسان کی محبت بھر دیتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے قریب ہونے کی، مجھے اور آپ کو اپنے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو قرب الہی اللہ تعالیٰ کی ہر اس عمل کو کرنے سے ملتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اور قرب الہی اس طرح نہیں ملتا کہ اپنے والدین کو گھر میں چھوڑ کر 1 مہینے کے لیے تبلیغ پہ چلے جانا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جہاد پہ چلے جانا، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا نہ کرنا۔ نہ میرے بھائی، میرے پیغمبر نے اس چیز سے سختی سے منع فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر سال کی تبلیغ کے لیے، مہینے کی تبلیغ کے لیے اپنے گھر والوں کو ان کے حال پر چھوڑنا نہیں میرے بھائی۔ فرائض پہلے، نوافل بعد میں۔ میرے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر بھی بڑی سختی کے ساتھ حکم دیا کہ اے لوگوں، سب سے پہلے فرائض کی پابندی کرنا،
جب تم فرائض کی پابندی کرو گے تو نوافل کی توفیق میرا اللہ تمہیں خود ہی عطا فرما دے گا۔ تو قرب الہی اس طرح نہیں ملتا کہ اپنے والدین کو اسی طرح اپنے گھر میں چھوڑ دینا اور تبلیغ کے لیے نکل جانا، جہاد کے لیے نکل جانا۔ نہ میرے بھائی، میرے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام کرنے سے منع فرمایا۔ جب ماری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 3 صحابہ کرام تشریف لائے اور تینوں نے کیا کہا کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیے کہ وہ اپنے لیل و نہار کس طرح گزارتے ہیں۔ ماری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تو ایک صحابی نے کہا کہ میں پوری زندگی روزے ہی رکھتا جاؤں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کرواؤں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں ساری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کروں گا۔ تینوں نے یہ سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب بندے ہیں، اس دونوں دہانوں سے، اس کائنات سے اور اخروی زندگی میں بلند مرتبے والے، انسانوں میں بلند مرتبے والے، وہ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو زیادہ حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم زیادہ عبادت کریں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن ہم اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، ہمیں تو اس پر زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 3 باتیں کر کے چلے گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور ماجی عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ماجرا بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو واپس بلایا، کہا کہ میرے صحابہ کیا تم نے یہ بات کی ہے؟ کہا اللہ کے رسول جی ہاں ضرور ہم نے کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے میرے صحابہ میں نے شادیاں بھی کی ہے، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں، لیکن اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ تم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو کہ اپنی صحت پر، اپنی جسم پر تمہارا حق ہے، یہ بھی سکون کا باعث بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں ایسی تعلیم لے کر نہیں آیا، میں کسی انسان پر سختی کا آرڈر نہیں کرتا، شریعت انسان کی طبیعت کے مطابق ہے۔ تو تینوں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت بھی کی اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ جو حکم دیں گے آپ کے اس حکم کو مانا جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ تھے صحابہ کرام، اگر کوئی نیک عمل کرتے تھے تو پابندی کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ کرتے تھے۔ تو آج ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو داخل کیا، تو آج انشاءاللہ رمضان المبارک ختم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ نہ ہو کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا اسی طرح ہماری زندگی سے نوافل، ذکر و ذکار، نماز اور نیک اعمال جس طرح یہ مہینہ ختم ہوا اسی طرح ہم نیک اعمال کرنے چھوڑ دیں۔ جس طرح ہم اس مہینے میں کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ ہمارے روزے، ہمارے قیام، ہماری ذکر و ذکار، ہماری دعائیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اس بات پر غور کرنا کہ جب رمضان گزرے گا کیا تمہارا نیک عمل کرنے کو دل کرتا ہے؟ اگر دل کرے تو سمجھ لینا کہ تمہاری زندگی کے، تمہارے اس مہینے کے روزے اللہ نے قبول کر لیے۔ اگر تجھے اس مہینے کے گزر جانے کے بعد نیک عمل کرنے کی توفیق نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے گھر سے اگر دور ہو گیا، اگر تو نفل و نافل جو رمضان میں ادا کرتا تھا اگر نہ کر سکا تو سمجھ لینا کہ تمہارے اللہ تعالیٰ نے روزے قبول نہیں کیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس مہینے میں بڑے ذکر و ذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت، صدقات، خیرات،
لیکن جب یہ مہینہ گزرتا ہے تو مسجدیں جو رونق مسجدوں میں ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کیا یہ مہینہ اس لیے ہماری زندگی میں آتا ہے کہ صرف ہم اس مہینے میں ذکر و ذکار کریں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں؟ کیا یہ مہینہ اسی لیے آتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو انسان کے لیے اس مہینے کو اپنے انسانوں کے لیے اپنے قریب ہونے کا ایک پیکج رکھا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے جو ثواب ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبل کر دیا۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پوری زندگی جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً۔ جب کوئی انسان کسی نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ انسان اس نیکی پر عمل نہیں کرتا، یعنی ابھی دل میں سوچا ہی ہے، ابھی خیال ہی کیا ہے کہ میں یہ نیک عمل کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس ایک مکمل نیکی انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ ابھی عمل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دیتے ہیں۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت ہے۔ اگر وہ انسان اس نیک عمل پر، اس نیک کام پر عمل کر لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضَعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے بہت سی نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی نیک کام پر عمل بھی کر لے، اللہ تعالیٰ کسی انسان کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ اگر انسان نیت کر رہا ہے کہ میں نے یہ نیک عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس نیکی کا اجر دے رہے ہیں۔ اگر وہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 100 گنا سے بڑھ چڑھ کر اسے ثواب دیتے ہیں، اس کو اس کی نیکی کا اجر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان کسی برائی کی نیت کرتا ہے، ابھی برائی کی نہیں، ابھی انسان نے برا عمل کیا نہیں، صرف دل میں نیت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرے فرشتوں ابھی اس انسان کے اس گناہ کو لکھنا نہیں۔ اگر انسان گناہ کر بھی لے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرے فرشتوں ابھی تک بھی میرے بندے کے گناہ کو لکھنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، مجھ سے توبہ کر لے، میرے در پہ آ جائے، مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ ہے میرے اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اگر نیکی کی نہیں اجر مل رہا ہے، گناہ بھی کیا نہیں تو لکھا نہیں جا رہا، کر بھی لیا ہے تو پھر بھی نہیں لکھا جا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے۔ تو میرے بھائی مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو اگر تم زمین سے لے کر آسمان تک پورے خلا کو گناہوں سے بھر کر لے آؤ لیکن تم نے میرے ساتھ تھوڑا سا بھی شرک نہ کیا ہو تو میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ ہے میرے اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ اتنے گناہوں کو معاف کرتے ہیں لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دیتا ہے، اور ہماری اس دنیا کے دستور بھی ہے، اگر کسی انسان کا حق کسی اور کو دیا جائے تو وہ انسان اس سے ناراض ہوتا ہے،
کہ تم نے میرا حق کسی کو کیوں دیا؟ تو میرے بھائی اللہ رب العزت تو اس پر زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو کسی اور کے سامنے نہ رکھا جائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ سلف صالحین اسی طرح کیا کرتے تھے، نیک اعمال ایک روٹین کے ساتھ پابندی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو ان اللہ تعالیٰ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کا دن ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ہمارے اعمال کا اللہ تعالیٰ وزن ہی نہ کریں۔ نانا میرے بھائی، جو حکم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دیا اس پر ہی عمل کرنا ہے، جو مقدار بتائی اس کے مطابق ہی عمل کرنا ہے۔ جب کوئی کام آہستگی کے ساتھ یعنی آہستہ آہستہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں، اس انسان کو نعم البدل اچھا عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھی یہی تعلیم دیا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، کیا میں رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابی، ایک دن روزہ رکھ لیا کر، ایک دن چھوڑ دیا کر۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول، میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کی زندگی ہر وقت ایک حال پر برقرار نہیں رہتی، کبھی بیماری، کبھی پریشانی، کبھی تھکاوٹ، کبھی بڑھاپا، کبھی جوانی، کس طرح کی انسان کی زندگی میں موڑ آتے ہیں۔ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، نہیں، میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تو ٹھیک ہے، کر لینا۔ جب اس صحابی پر بڑھاپا طاری ہوا تو پھر وہ کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کیا ہوتا کہ آج میں پریشان نہ ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طبیعت کو دیکھ کر ہر صحابی کو اس کی طبیعت کے مطابق ہی حکم دیتے۔ یعنی اگر کوئی بوڑھا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی درخواست لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس آدمی کی طبیعت کو سمجھ جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف دیا تھا کہ انسان کی طبیعت کو دیکھ کر سمجھ جاتے، تو اس کو اس کی طبیعت کے مطابق ہی جواب دیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور تمہارے لیے یہی حکم دیا ہے کہ میں اور آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بتائے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں مجھے اور آپ کو حکم دیا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے چاہیے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے انہی پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم آج چاہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں ہم اپنے قریب سے کوئی ایسا عمل ایجاد کر دیں، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جس آدمی نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جو ہماری شریعت میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو رد کر دیں گے، اسے قبول نہیں کریں گے۔ یہ میرے بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ جو میں نے عمل کیا ہے تم نے بھی وہی عمل کرنا ہے، اپنے پاس سے کوئی ایسا عمل ایجاد نہیں کرنا جو میں نے تمہیں حکم نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل قیامت کے دن کچھ لوگ لائے جائیں گے اور جنت کے قریب ہو رہے ہوں گے، تو ان کے درمیان میں ایک دیوار کر دی جائے گی اور کہہ دیا جائے گا
کہ اے میرے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جب آپ اس دنیا سے تشریف لے آئے تو ان لوگوں نے اپنی طرف سے ایسے ایسے اعمال، ایسے ایسے عمل لوگوں کو بتلائے جو اللہ تعالیٰ نے اور نہ آپ نے لوگوں کو حکم دیا تھا۔ اپنی طرف سے لوگوں کو عمل بتا کر لوگوں کو اس پر عمل کروایا، ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً، ان سب کو مجھ سے دور کر دو۔ میرے بھائی، یہ نہ ہو کہ کل قیامت کا دن ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو جنت سے دور کر دیں۔ نانا میرے بھائی، ایسے اعمال نہ کرو، ایسے اعمال نہ کیجئے کہ جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اسی پر مجھے اور آپ کو عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب، اللہ تعالیٰ کی جنت، اللہ تعالیٰ کی جہنم سے آزادی مل سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے پاس سے کوئی عمل کریں تو میرے بھائی اس کی وجہ سے ہمیں پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ اگر اللہ رب العزت پکڑنے پر آئے تو اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر رہا ہے یہ تو اس کی رحمت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دن رات بغاوتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس گناہ پر پکڑتا نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان دو پردے ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے پردے کو دور کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر پردہ پا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں۔ اگر ہم اس دنیا میں کسی کو گالی دیں تو فوراً ہمیں اس کا جواب ملتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا گھٹیا حرکت کریں تو فوراً ہمیں وہ جواب دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دن رات نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اے برائی کرنے والے، اے میری نافرمانی کرنے والے، آ جا میرے در کی طرف، آ جا مجھ سے مانگ لے، مجھ سے معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کر دوں۔ اگر تجھے کوئی ضرورت ہے کسی چیز کی، مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشانے کا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں چاہیے کہ جتنی گھڑیاں باقی ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان بدقسمت ہے، وہ انسان برا ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا لیکن اس انسان نے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا۔ یہ تو مہینہ اللہ تعالیٰ کا برکتوں والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ اگر اس انسان کی زندگی میں یہ مہینہ تشریف لایا لیکن اس انسان نے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا، وہ بدقسمت انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ وہ انسان بدقسمت ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لایا لیکن اس نے میرے احکام کو نہیں مانا، جو میں نے حکم دیا تھا وہ نہیں مانے۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، صدقات و خیرات، کمزور لوگوں کی مدد کرتے تھے اور نیک اعمال کرتے تھے۔ تو ہم اس پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہمیں تو حق بنتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے درمیان، اور صحابہ کرام کو کہا کہ اے میرے صحابہ، یہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں کو ملوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے میرے صحابہ، تم تو میرے صحابہ کرام ہو، تم تو میرے ساتھی ہو، تم تو میرے ساتھ بیٹھنے والے ہو، تم تو مجھ کو دیکھ پر من پر ایمان لائے ہو۔ میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں
जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा लेकिन मुझ पर ईमान लाएंगे और पुख्ता ईमान लाएंगे। मेरे भाई मैं और आप लोग ही हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो नहीं, लेकिन उन पर हम जान निशावर करने को तैयार हैं। हम उन पर अपनी जान से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, हर चीज़ से बढ़कर हम उन पर ईमान लाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी यही हुक्म दिया लतुमिनन्न बिही व लतंसुरुन्ना, कि तुम उन पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाना और उस पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद भी करना। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको जो मैंने बयान किया, जो आपने सुना, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे जुदा हो रहा है। ऐ अल्लाह, जो हमसे गलतियाँ हुई, जो लग़ज़ें हुई, ऐ अल्लाह जिस तरह ये रमज़ान गुजारना चाहिए था हमने उस तरह नहीं गुजारा। इस रमज़ान की अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी हम नहीं कर सके। ऐ अल्लाह, हमारी इस टूटी फूटी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह, जितने भी लोग घरों के अंदर, हस्पतालों के अंदर बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह, परेशानों को परेशानियाँ दूर फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबको अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।